الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها صدق الله العظيم محترم دوستو بزرگ، 3 مجلس سے قیامت سے پہلے جو 7 بڑی علامت ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور وہ علامت شروع ہوگی حضرت مہدی علیہ السلام سے۔ تو یہی بات میں سمجھا رہا تھا۔ اپنی آخری بات یہاں پہنچی کہ جس وقت حضرت مہدی علیہ السلام مکہ میں ہوں گے، اللہ کی طرف سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ فی الارض فاستمعوا له واطیعوہ۔ یہ اللہ کے خلیفہ ہیں زمین میں، ان کی بات سنو اور اطاعت بجا لاؤ۔ ایسی آواز بھی آئے گی۔ یہ بڑی بڑی علامتیں یاد رکھنا۔ پھر شام، عراق، یمن، وہاں جتنے بھی اللہ والے ہوں گے، ابدال، نجبا، وہ سب جمع ہوں گے۔ جب پتہ چلے گا کہ حضرت مہدی کے ساتھ عرب لوگوں کا اجتماع ہو رہا ہے، حدیث میں آتا ہے روم سے، یعنی یورپ سے 80 فوج آئے گی، 80 جھنڈے، ہر جھنڈے کے ماتحت میں 12,000 فوجی ہوں گے۔ تو گویا لشکر جرار ہوگا 9,60,000 کی تعداد میں۔
حضرت مہدی وہاں سے دمشق جائیں گے، شام. وہاں لڑائی ہوگی. 4 دن لڑائی ہوگی. پہلے دن حضرت مہدی علیہ السلام اپنے لشکر میں سے بڑے بہادروں کو مقابلے کے لیے بھیجیں گے. اور شرط کیا ہوگی معلوم؟ واپس مت آنا. یا تو فتح یا تو شہادت، ایسے ہوں گے. اپنی جانوں کو ہتھیلی میں لے کر نکلیں گے اور اسی نیت سے اب واپس نہیں آنا ہے. پہلے دن لڑائی ہوگی، رات پڑ جائے گی، لڑائی بند ہوگی. اور یہ جو پہلا دستہ گیا مقابلے کے لیے، اس میں سے کوئی واپس نہیں آئے گا، سب شہید ہو جائیں گے. رات کی بنا پر لڑائی بند. وہ ایسا زمانہ آنے والا ہے، ورنہ آج کل تو رات کو حملہ کرتے ہیں. اس وقت ایسا نہیں ہوگا، یہ پیشین گوئی ہے. ہوگا ایسا ہی. دوسرا دن ہوگا، پھر حضرت مہدی دوسرے بہادروں کا دستہ تیار کریں گے اور یہ شرط کریں گے واپس نہیں آنا ہے. ایسے لوگ تیار ہوں جو جان دینے کے لیے تیار ہیں. وہ جائیں گے، رات ہو جائے گی، سب شہید ہوں گے، ایک بھی واپس نہیں آئے گا. تیسرا دن بھی ایسا ہوگا. چوتھے دن پھر حضرت مہدی علیہ السلام فرمائیں گے اب تو بڑا زور کا حملہ کرنا ہے. ایک دم سے ٹوٹ پڑیں گے اور فتح نصیب ہوگی رومیوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، یورپ کے خلاف. اب کیا ہوگا؟ ان کو تو شکست دے دی. آپ سیدھے استنبول جائیں گے، قسطنطنیہ، یہ حدیث میں لفظ ہے. آج کل انہوں نے نام بدل دیا، انگریزوں نے. استنبول حدیث میں شام آتا ہے، اس کا نام بھی بدل دیا، سیریا کر دیا. جتنے بھی حدیث کے الفاظ ہیں، حبشہ، سودان، اس کو ایتھوپیا کر دیا. آج کل ایسا ہی چلتا ہے، ہندوستان میں بھی ایسا ہی چلتا ہے. جس میں اسلام کی جھلک ہے وہ نام بدل دیتے ہیں. سب نام بدل دیا. تو حدیث میں آتا ہے اس کے بعد قسطنطنیہ یعنی استنبول، یہ ترکی کا پائے تخت ہوگا. اس سے پتا چلا ترکی اس زمانے میں عیسائیوں کے قبضے میں ہوگا. وہ وقت آنے والا ہے، یہ پیشن گوئی ہے. حضرت مہدی جائیں گے، رستے میں ایک قبیلہ ہے بنو اسحاق، اس کے 70,000 یعنی 70,000 بہادر لوگ حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہوں گے.
قسطنطینیہ جب جائیں گے بحری رستے سے جائیں گے، سمندری کشتیوں میں جائیں گے، تو سمندر کی طرف جو دیوار ہوگی استنبول میں داخل ہونے کی بہت مضبوط ہوگی. یہ لشکر جب دیوار کے پاس پہنچے گا نعرے تکبیر بلند کریں گے، اللہ اکبر، اتنا کہیں گے کہ دیوار سمندر میں گر جائے گی اور سمندر میں داخل ہو جائیں گے. گمسان کی لڑائی ہوگی. حضرت مہدی کو فتح نصیب ہوگی. ابھی مال غنیمت تقسیم کریں گے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید ہو جائیں گے. کسی کو مال غنیمت ملنے کی خوشی نہیں ہوگی. اس کی وجہ لکھی ہے حدیث میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے کہ جس قبیلے کے لوگ، جس برادری کے لوگ، جس خاندان کے لوگ لڑائی میں جو شامل ہوئے ہوں گے، ان میں سے 100 ہے مثال کے طور پر، ان میں سے 99 آدمی شہید ہو جائیں گے، ایک باقی رہے گا. ایک خاندان ہے، ان میں سے 100 ہے لڑنے والے، تو 99 شہید ہو جائیں گے، ایک باقی رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب آپ ہی بتاؤ، جس کے خاندان کے 99 آدمی شہید ہو گئے ہوں، ایک باقی ہو، تو اس کو مال غنیمت سے کیا خوشی ہوگی؟ وہ خود کہے گا مال کو میں کیا کروں، میرا خاندان کا کوئی آدمی تو بچا بھی نہیں. ایک آدمی بچے گا ہر خاندان میں سے، لیکن فتح حضرت مہدی کو ہوگی. ابھی میدان میں ہوں گے، مال غنیمت تقسیم کرتے ہوں گے، ایک دم سے آواز آئے گی، جلدی پہنچو اپنے گھر کی طرف، اپنے علاقے کی طرف، دجال نکل آیا ہے. تو سب وہی مال چھوڑ کے بھاگیں گے، اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے، کہ دجال کہیں گمراہ نہ کر دے، فتنے میں مبتلا نہ کرتے ہوئے. دجال کا فتنہ بڑا خطرناک ہوگا، اس سے بڑا فتنہ اس سے پہلے نہ کبھی ہوا نہ بعد میں ہوگا. حدیث میں ہے کوئی نبی ایسا دنیا میں نہیں گزرا کہ جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں دجال کے بارے میں جو بتاتا ہوں، اے میرے صحابہ، ایسا کسی نبی نے نہیں بتایا اپنے امت کو. میں ایسی علامتیں بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ فوراً پہچان لو گے دجال کو. ابھی میں کہتا ہوں تو کیا ہوگا؟ حضرت مہدی استنبول وہاں ہوں گے، مال غنیمت وہیں چھوڑ دیں گے اور شام واپس آئیں گے، یعنی سیریا، دمشق. راستے میں پتا چلے گا خبر جھوٹی تھی. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت مہدی 9 آدمیوں کو خبر نکالنے کے لیے بھیجیں گے.
گھوڑوں پر سوار ہوں گے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کا رنگ بھی مجھے پتا ہے, گویا میں دیکھ رہا ہوں. اور وہ جو 9 آدمی آئیں گے لشکر سے پہلے, ان کا نام بھی مجھے پتا ہے, ان کے باپ کا نام بھی مجھے پتا ہے, ان کی ماں کا نام بھی مجھے پتا ہے, وہ کس خاندان کے ہوں گے وہ بھی مجھے پتا ہے. یہ حدیث میں ہے. 9 آدمیوں کو بھیجیں گے لشکر سے پہلے, تو خبر جھوٹی نکلے گی. لیکن عجیب اتفاق, حضرت مہدی جیسے ہی دمشق پہنچیں گے دجال نکلے گا. ایک اعتبار سے یہ خبر پہنچی تو اچھا ہوا, ورنہ حقیقت میں دجال نکل آتا اور استنبول میں ہوتے تو یہاں پہنچنا تاخیر ہو جاتی, اور دجال اپنا فتنہ مچا دیتا, ہزاروں لاکھوں لوگوں کو گمراہ کر دیتا. اس لیے وہ پہلی خبر جھوٹی ہوگی. جیسے ہی سیریا پہنچیں گے شام, دجال نکلے گا. حدیث میں آتا ہے عراق اور شام اس کے بیچ میں سے نکلے گا. یہ ایریا بتایا اللہ کے رسول نے, عراق اور شام. کیا بیچ میں پڑتا ہے؟ اسرائیل. ابھی اسرائیل کی جو حکومت ہے نا وہ پڑتا ہے بیچ میں, وہاں سے نکلے گا. عراق اور شام اس کے بیچ میں سے نکلے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے دجال کا تعارف جو حدیث میں ہے, مختصر میں سمجھا دو, بہت تفصیل ہے, یاد رکھنا. میں جو سمجھا رہا ہوں 7 بڑی علامتیں سمجھا رہا ہوں. حضرت مہدی, اس کے بعد دجال. میں نے اتنا زیادہ حضرت مہدی کا تعارف کیوں کروایا؟ یہ سب حدیثوں میں ہے. اب آپ ہی بتاؤ, آج تک جنہوں نے حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ان کے ساتھ تو ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہی نہیں. پھر وہ حضرت مہدی کا دعویٰ کیسے کرتے ہیں؟ سب سے بڑی علامت, حضرت مہدی جب ہوں گے دجال آئے گا, عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. تو جنہوں نے دعویٰ کیا آج تک, نہ دجال آیا آج تک, نہ عیسیٰ علیہ السلام آئے, نہ انصاف والی حکومت بنی پوری دنیا میں مسلمانوں کی, کوئی علامت نہیں پائی جاتی. یہ سمجھانے کے لیے اتنی لمبی تفصیل میں نے بیان کی, اتنی بات سمجھانے کے لیے. اب کیا ہوگا؟ حضرت مہدی تو آ گئے. یہ سب سے بڑی علامت پہلی, میں 7 علامتیں سمجھا رہا ہوں, یہ یاد رکھنا. سب سے پہلی علامت بڑی حضرت مہدی. حضرت مہدی کے بعد دوسری بڑی علامت دجال. دجال نکلے گا. اور کتنے سال ہو گئے ہوں گے یاد رکھنا, حضرت مہدی کے 40 سال کی عمر میں ظہور ہوگا حضرت مہدی کا. حضرت مہدی خلیفہ ہوں گے. دنیا میں تو 40 سال سے ہوں گے, لیکن خلیفہ 40 سال کی عمر میں بنیں گے. اللہ بنائے گا اور سب لوگ بنائیں گے. لڑائیوں میں 7 سال گزر جائیں گے. کتنے؟ 7 سال. ان کی عمر 47 سال کی ہوگی, 47. اور اس کے بعد دجال آئے گا 7 سال کے بعد. جبکہ آپ کی عمر 48واں سال ہوگی. ادھر دجال آئے گا اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. کہاں اتریں گے؟ حدیث میں ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا. آئیے تیسری علامت بتاتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد جو الحمدللہ ابھی اہل سنت والجماعت کے ہاتھوں فتح ہو گئی. جامع اموی اس مسجد میں اتریں گے. مشرق کی جانب یعنی پورو کی جانب جو سفید مینارہ ہے حدیث میں وہاں تک فرشتے لائیں گے اور سفید مینارہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھ دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آواز لگائیں گے. جو نماز کے لیے اندر جاتے ہوں گے ان کو بلائیں گے, اے لوگوں مجھے نیچے اتارو. سیڑھی لائی جائے گی. پوری مسجد بھری ہوئی ہوگی مصلیوں سے. حضرت مہدی مصلی پر ہوں گے. جمعہ کا دن ہوگا, عصر کی نماز ہوگی. ایک دم سے آواز آئے گی, شور اٹھے گا, عیسیٰ آ گئے, عیسیٰ علیہ السلام آ گئے, عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. ٹھہر جائیں گے نماز کے لیے. سیڑھی لائی جائے گی, نیچے اتریں گے. سیڑھی لانے تک, مینارے تک دو فرشتوں کے کندھوں پر سہارا دے کر, دونوں کے پروں پر سہارا دے کر آسمان سے نیچے اتریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نیچے اتریں گے تو اپنا سر جب جھکائیں گے اس طرح تو ایسا لگے گا ابھی غسل خانے میں سے تازہ غسل کر کے نیچے اترے ہوں. پسینے کے قطرے گریں گے موتیوں کی طرح, کتنا خوبصورت. حدیث میں. پھر بعد میں نیچے اتریں گے, مسجد میں آئیں گے. پہلی سب میں جگہ دے دی جائے گی. حضرت مہدی مصلی پر سے پیچھے ہٹیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں, ابھی آپ کے لیے تکبیر کہی گئی, آپ ابھی نماز پڑھا لو. پہلی نماز حضرت مہدی کی اقتدا میں پڑھیں گے. پھر بعد میں نماز کے بعد اب لڑائی کا مشورہ ہو, جنگ کا, دجال کے ساتھ. کیونکہ دجال کے ساتھ بہت بڑی فوج ہوگی. اصفہان ایران کا علاقہ, 70,000 اصفہانی یہودی دجال کا ساتھ دیں گے. دیکھا یہ شیعہ کیا سمجھتے ہو, یہ ایرانیوں کو دجال کا ساتھ دیں گے لیکن مسلمان کا نہیں دیں گے, فلسطینیوں کا نہیں دیں گے, وہ شامیوں کا نہیں دیں گے, دجال کا دیں گے. کیا سمجھتے ہو کبھی ان سے حسن ظن مت رکھنا, ایرانیوں سے, شیعوں سے. وہ تو بڑے دشمن ہیں ہمارے سنیوں کے. یہود نہیں اتنے بڑے دشمن جتنا وہ ہے دشمن. ان سے جتنا اسلام کا نقصان پہنچا مسلمانوں کا, پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو, اتنا نقصان غیروں سے نہیں پہنچا. نہ مشرکین سے پہنچا, نہ یہود سے پہنچا, نہ نصارہ سے پہنچا, جتنا ان شیعوں سے پہنچا. اتنے خطرناک ہیں یہ لوگ, خبیث قسم کے. ابھی الحمدللہ شام جو پاک ہوا, انہی سے پاک ہوا, ان بدماشوں سے, ان خبیثوں سے, ان خنزیروں سے, ان شبروں سے. اللہ نے پاک کر دی اس دھرتی کو. انبیاء کی دھرتی ہے اور ناپاک تھے, ناپاک. پوری دھرتی ناپاک کر دی تھی انہوں نے, خون سے,
سنیوں کا. یاد رکھنا ایسے اس لیے ان لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنے کی. اس لیے میں کہتا ہوں وہ دشمن ہے. ان کا پانی بھی مت پینا گھر کا. چاہے تو دور کی بات, پانی کی میں بات کرتا ہوں. وہ ثواب سمجھتے ہیں سنیوں کو نقصان پہنچانے میں. وہ خود کہتے ان کی کتابوں میں لکھا ہے اگر آپ کا دوست بھی کیوں نہ ہو سنی, وہ آپ کے گھر آوے تو پانی دے میں تھوک کے دینا, خراب کر کے دینا, اچھا پانی مت پلانا, ثواب ملے گا. اس لیے ان کی ہوٹلوں میں بھی مت جاؤ, شوق مت رکھو. یہ تو ہائی وے پر ہے نا ان کی ہوٹلیں. چیلیا جو شیعہ ہیں مت جاؤ ہوٹلوں پر, شوق مت رکھو. وہ کبھی اچھا نہیں دیں گے آپ کو کھانا. دیکھیں گے کہ یہ کون ہے. جہاں پکتا ہے وہاں جا کے دیکھ لینا کیا کرتے ہیں یہ لوگ. یاد رکھنا اس بات کو. یہ آپ کی خیر خواہی کے لیے میں نے کہا, آپ کی بھلائی کے لیے میں نے کہا, اور ہمدردی ہونی چاہیے بھائیوں کی. تو دجال کا ساتھ یہ دیں گے, پھر برابر لڑائی ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوج لے کر جائیں گے, مقابلہ کریں گے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج اگر وہ تلوار بھی نہ چلاویں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی وہ طاقت ہوگی, جہاں تک ان کی سانس پہنچے گی جتنے بھی فوجی ہوں گے غیر ہوں گے سانس کی بنا پر مر جائیں گے. آپ کہیں گے سانس تو یہاں تک جاتی ہے. نہیں, حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے وہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جائے گی. تو عیسیٰ علیہ السلام صرف اس فوج کو, ان غیروں کو, ان دجالیوں کو دیکھیں گے اور سانس چلاویں گے وہیں مر جائیں گے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اگر دجال کو قتل نہ بھی کرے پھر بھی وہ آپ کی سانس کی بنا پر وہ پگھل جاوے, مر جاوے. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے, اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھایا کہ ان کو قیامت سے پہلے نیچے اتارنا ہے دجال کو قتل کرنے کے لیے. یہ وجہ. عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں نیزہ ہوگا, نیزہ ماریں گے, دجال تو دیکھ کر ہی پگھل جاوے گا, اور نیزہ مار کے اس کو قتل کریں گے. سب کو دکھائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ دجال ختم ہو گیا. بہت بڑا فتنہ ہوگا دجال کا. کتنا بڑا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ملا کر دجال دنیا میں 40 دن رہے گا. پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا. کیسے گزرے گا؟ 1 سال یعنی 360-65 دن کے برابر. ایک دن پہلا دن, اور اس کے بعد دوسرا دن جو ہوگا 1 مہینے کے برابر ہوگا. تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا, اور باقی 37 دن آج کل کے دنوں کی طرح ہوگا. بس 40 دن رہے گا وہ, لیکن پوری دنیا میں گھوم جائے گا. اتنی رفتار والی ان کے پاس سواری ہوگی. 1 سیکنڈ میں ہزاروں کلومیٹر وہ طے کرے گا. 1 منٹ میں ایسی سواری ہوگی. حدیث میں گدھے سے تعبیر کیا, سفید گدھا, اس کے 2 کان کے بیچ میں
80 बा का फासला, 80 बा किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं, ये दोनों हाथ फैलाओ, इसको बा बोलते हैं अरबी में। तो आज यहूदियों ने प्लेन बना लिया, हवाई जहाज बना लिया, इस पर से उस पर दोनों के बीच में 80 बाकी मसाफत है। तैयार हो गया हवाई जहाज। क्या अजीब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो देखो। और उसको सुबह गधे से ताबीर किया। उस वक्त थोड़ी हवाई जहाज समझ में आ सकता था साहबा को। और यूं फरमाया इतना बड़ा होगा, 1 मिनट के अंदर हजारों माइल की मसाफत तय करेगा। साहबा हैरत में पड़ गए, इनके तो जहन में नहीं आ सकता। लेकिन आजकल हम समझ सकते कि क्या मतलब इसका। हवाई जहाज अब बन के खड़ा है, न मालूम हो जाओ मालूम कर लो। इजराइल में एक लुद जगह है, लुद हदीस में, वो कहां पकड़ा जाएगा? मक्का में लुद में, और वहां कत्ल होगा। आज इनके कब्जे में है तिलबेब, उनका पाए तख्त है इजराइल का, वहां मक्का में लुद है, वहां पर वो प्लेन खड़ा है। वहां कोई जा भी नहीं सकता इस एयरपोर्ट पर, और इस प्लेन में कोई बैठ। इन्होंने यूं कहा ये हमारे अल्लाह के लिए है, हमारे माबूद के लिए है। दज्जाल को अल्लाह कहेंगे, माबूद कहेंगे यहूदी। इसी की तैयारी हो रही है। तो इसकी तैयारी अभी, चलो अलार्म बज गया, बात पूरी नहीं होती। अभी तो मैंने तीसरी अलामत, और तीसरी अलामत भी अभी पूरी नहीं बयान की मैंने। दज्जाल के बारे में नहीं समझाया कि दज्जाल अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था। खैर चलो, किसी को जल्दी होगी इसलिए। तो याद रखना, मेरा मतलब 4 जुम्मा से इसलिए मैं बयान करता हूं ये, कि आजकल जो मेहदियान का जो दावा करते हैं, ये है अलामत है। एक अलामत नहीं पाई जाती, इसलिए गुमराह मत होना। कोई भी आपका जहन वॉश करना चाहे, खबरदार, एतराज करना, इश्काल करना, जो मैंने आपको समझाया बिल्कुल हदीस की रोशनी में ये सब बातें मैंने की। एक अलामत नहीं पाई जाती। आज जो दुनिया में है, अपने आप को मेहदी का दावा करते हैं, वो तो कब थे? अकबर के जमाने में, अकबर बादशाह। आज तक तो कुछ हुआ ही नहीं। ये जितने भी मैंने अलामतें बताई, एक अलामत भी नहीं हुई। और साफ लिखा है हजरत मेहदी, उनकी उम्र 49 साल होगी, बस 49 साल की उम्र में उनकी वफात हो जाएगी। 7 साल लड़ाई में जाएंगे, 8वां साल दज्जाल के साथ लड़ाई में गुजरेगा, और 90 साल में, यानी जब उनकी 49 साल की उम्र होगी, इंतकाल होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद नमाज पढ़ाएंगे हजरत मेहदी की। तो आज तक जिन्होंने दावा किया, ईसा अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई जनाजे की। कितनी बड़ी अलामतें हैं, लेकिन मालूम नहीं लोग क्यों नहीं समझते। मालूम नहीं लोगों का दिमाग कैसा है, समझ नहीं पड़ते। गुमराह होने का शौक हो रहा है। क्यों गुमराह होते हैं? क्यों हक पर नहीं रहते, हिदायत पर नहीं रहते? क्यों कुरान हदीस में जो बताई बातें, ये क्यों हमें हजम नहीं होती? इतने अफसोस की बात है, खामखा क्यों गुमराह होते हैं? इसलिए अल्लाह से दुआ भी करने की, अल्लाह गुमराही से बचा लेना, हिदायत पर कायम रखना मुझे। इसलिए कोई ऐसा दावा करे, जैसे कि आजकल दावा किया है, मैंने कहा था वो शकील बिन हनीफ ने, जमात में इजाफा हो रहा है, वो मेहदी का दावा किया उसने, और ईसा का भी दावा कर दिया कि मैं मेहदी भी हूं, ईसा भी हूं। लो, और लोग कहते भी हैं हां ये हमारे मेहदी हैं। हजारों की तादाद में इसके मानने वाले हो गए। मालूम नहीं, ये जो मैं आपको समझा रहा हूं, बस ये आर्गुमेंट करना, हुज्जतबाजी करना कि चलो मैंने बड़ी बड़ी अलामतें आपको बताई, एक अलामत भी बताओ ये शकील बिन हनीफ में, वो तो बाहर भी नहीं निकलता, और इसका नाम तो शकील है। हदीस में तो मोहम्मद नाम होगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, न कि शकील बिन हनीफ। लेकिन फिर भी मालूम नहीं लोग कैसे हैं, समझने का नाम नहीं लेते।
بہت افسوس کی بات ہے. اس لیے یہ میں نے بیان شروع کیا سمجھانے کے لیے کہ کہیں گمراہ نہ ہو جائے. اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی اللہ قبول فرماوے اور ہمیں ہدایت پر قائم دائم رکھے اللہ تعالیٰ. اور فرصت میں ہو تو ضرور اجتماع میں چلے جانا. آج کا بیان بھی، آئندہ کل دعا کی مجلس میں بھی، اور وہاں جتنے بھی اپنے اعمال ہے اس کو مکمل پورا کرنا. ادھر ادھر گھومتے نہ رہیں. بیان میں بیٹھے نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھے، ذکر کرے، دعا کرے اجتماع کی کامیابی کے لیے، ہدایت کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول فرماوے اور ہدایت کا ذریعہ بناوے. اجتماع کو بھی پورے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بناوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.